بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ گزارشات پہلے میں نے کی ہیں۔ یہ انہی گزارشات کا تیسرا حصہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اپنے ماتحتوں، اپنے غلاموں، اپنے نوکروں، اپنے ملازموں کے اوپر بوجھ کو ہلکا کر دینا چاہیے۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اگر کوئی مشکل کام وغیرہ ہیں، مشقت والے کام ہیں، تو وہ پہلے سے ہی کروا لیے جائیں تاکہ رمضان المبارک کے مہینہ میں ان کے اوپر بھی آسانی ہو اور ان کے لیے بھی روزہ رکھنا آسان ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے ماتحتوں، اپنے غلاموں، نوکروں کے اوپر بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ماتحتوں کے اوپر بوجھ کو ہلکا کر دیں، رمضان کے مہینہ میں ان سے کم کام لیں تاکہ ان کے لیے روزہ رکھنے کے اندر کوئی مشکل پیش نہ ہو۔ اور اگلی چیز کہ رمضان کے مہینہ کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت ہم مسجد میں گزارنے کی کوشش کریں۔ مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی رحمت مسجد میں آتی ہے خصوصی طور پہ، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کی کوشش کی جائے۔ ابھی سے اس کی مشق کی جائے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی، تاکہ رمضان کے اندر مسجد میں وقت گزارنا آسان ہو جائے۔ اور وقت صرف بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اس وقت کے اندر ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، اور اپنے نفس کا محاسبہ کریں، غور و فکر کریں، تدبر کریں کہ میں نے کیا کرنا تھا ساری زندگی کے اندر اور میں نے کیا کچھ کیا ہے۔ جب آدمی اپنا بار بار محاسبہ کرتا ہے تو پھر نیک کام کرنا آدمی کے لیے آسان ہو جاتے ہیں اور برے کاموں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگلی چیز کہ رمضان کے مہینہ کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہم اس بات کی بھی عادت ڈالیں کہ نیند کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ نیند آدمی یہ نہیں ہے کہ بالکل نہ سوئے، رات کو سونا بھی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، تو رات کو بھی سونا چاہیے۔ دن کو بھی قیلولہ کی نیت سے سنت پر عمل کرتے ہوئے آدمی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آرام کر لے، لیکن کم کرنے کی، اگر آدمی دن کو 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے سونے کی عادت ہے تو آدمی اس کو کم کر دے۔ تو نیند جتنی کم ہوگی اتنا ہی پھر آدمی کے لیے آسانی ہوگی۔ قیلولہ کی نیت سے آدمی دن کو آرام کر لے تاکہ رات کو تہجد کے اندر اٹھنے میں، اور اسی طرح رمضان مبارک کے مہینہ میں جا کے تراویح کے اندر نشاط پیدا ہو، سستی نہ ہو۔ ضرور سونا چاہیے تھوڑی دیر تاکہ سنت پر عمل بھی ہو جائے اور رات کو اٹھنا بھی آسان ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کی پابندی کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں۔ ایک، وہ آدمی منافق نہیں ہوگا، نفاق سے براءت کا، اور دوسرا جہنم سے آزادی کا۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کے اوپر منافقت سے بھی بری اور جہنم سے بھی بری آدمی ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بھی ہم نیت کر لیں۔ رمضان المبارک کے اندر صبح کی نماز کے لیے بھی اور باقی نمازوں کے اندر بھی جانا آسان ہوتا ہے۔ ہر آدمی تقریباً صبح کے وقت اٹھا ہوتا ہے، سحری کھانی ہے تو سحری کے بعد فوراً آدمی جا کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی کرے، اور باقی نمازوں کے اندر بھی رمضان سے آدمی پہلے ہی نیت کر لے کہ 40 دن پورے کرنے ہیں، 30 دن تو رمضان کے ہو جائیں گے اور کچھ دن رمضان سے پہلے کر لے آدمی اور کچھ دن بعد میں کر لے، تاکہ 40 دن تکبیر اولیٰ کی پابندی بھی ہو جائے اور یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر
سگریٹ کی، پان کی، نسوار کی، ایسی نشہ آور چیزوں کی کہ جن کے اندر نہ دنیا کا فائدہ، نہ دین کا فائدہ، نہ صحت کا فائدہ، تو ایسی چیزوں کو بھی چھوڑنے کی آدمی کوشش کر لے۔ تو رمضان کا مہینہ اس کے لیے بہت ہی موزوں ہے، بہت ہی مناسب ہے کہ اس سے پہلے ہی آدمی اس کو چھوڑنے کی مشق کر لے، تاکہ رمضان کے اندر جا کے ان چیزوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے، کیونکہ اس کے اندر ایک تو اسراف ہے، مال کا ضیاع ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے، صرف ایک دیکھا دیکھی ہم یہ شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور اس کو چھوڑنے کی آدمی نیت کر لے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینہ کے شروع ہونے سے پہلے ہی اگر ہم نے کسی سے ملاقات کرنی ہے، کسی کی تیمارداری کرنی ہے، یا کسی کو ملنے کے لیے جانا ہے، تو رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہم اس کام کو بھی نمٹا لیں، تاکہ رمضان کے مہینہ میں ہمیں ملاقاتوں کے لیے جانا نہ پڑے۔ ہاں، اگر کسی کی تیمارداری کے لیے، کسی جنازہ میں شرکت کے لیے، تجہیز و تکفین کے لیے جانا پڑے تو یہ تو بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اس میں جانا چاہیے، لیکن ایسے ہی صرف ملاقاتوں کا بہانہ بنا کے نکلنا، تو یہ رمضان کے اندر اس سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نیت کر لیں کہ ہم نے کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی صورتیں یاد کرنی ہیں، کیونکہ عموماً ہمارے ہاں مزاج ہمارا یہی ہوتا ہے کہ تقریباً بس نماز کے اندر پڑھنے کے لیے 2 3 4 صورتیں یاد ہوتی ہیں، تو ہم زیادہ صورتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں قرآن پاک کی آخر کے اندر، وہ یاد کرنے کی آدمی کوشش کر لے۔ اس کے علاوہ سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ ملک ہے، سورہ الف لام میم دخان ہے، حامیم سجدہ ہے۔ آدمی کچھ نہ کچھ صورتیں یاد کرنے کی کوشش کرے، تاکہ رمضان المبارک کے مہینہ میں ہر رکعت کے اندر علیحدہ صورت پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو، اور اسی طرح تہجد کے اندر، نوافل کے اندر صورتیں پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، تو اس کو بھی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس سے پہلے ہم کوشش شروع کر دیں، اور رمضان کے مہینہ کے اندر بھی جا کے ہم کوشش کریں کہ ہم قرآن پاک کی کچھ صورتیں یاد کر لیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے بچوں کو بھی روزے کی عادت ڈالیں، کیونکہ بچہ حکم ہے کہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو بھی حکم دیا جائے، 10 سال کا ہو جائے تو اس کو تھوڑا اور اہتمام کرایا جائے، بالغ ہو جائے تو پھر تو روزہ اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ابھی سے بچوں کو روزہ کی عادت ڈالیں، تاکہ ان کے لیے روزہ رکھنے کی مشق ہو جائے۔ بچپن میں اگر روزہ رکھنے کی بچوں کو عادت پڑ گئی تو انشاءاللہ العزیز بڑے ہو کر بھی بچوں کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا ان کے لیے، اور اگر ابھی سے والدین نے ان کو عادت نہ ڈالی تو پھر بڑے ہو کر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کم کھانے کی عادت ابھی سے شروع کر دیں، جتنا ہم کم کھائیں گے اتنا ہی ہمارے لیے رمضان کے اندر جا کے بھی اس کی پابندی کرنا آسان ہوگا، کیونکہ زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان کے اوپر سستی سوار ہو جاتی ہے، اور سستی ہو تو پھر اعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے، سحری کھائی ہو تو فوراً نیند آ جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اذکار آدمی کا رہ جائے گا، افطاری میں آدمی اگر زیادہ کھا لے گا تو پھر رات کو تراویح پڑھنا مشکل ہو جائے گا، پھر تھکاوٹ، بوجھ ہو جائے گا۔ جتنا بدن ہلکا ہوگا اتنا ہی عبادت کرنے کے اندر لذت بھی آئے گی، اور عبادت کرنا آسان بھی ہوگا، مشکل نہیں بنے گا۔